بھائی یہ تم لوگوں کے فوجی کے جو ہیں گفٹ ہیمپرز، فوجی آئل کی طرف سے گفٹ ہیمپرز تھے، یہ رہ گئے تھے، بچے جا رہے تھے، ہم نے ان کو واپس بلایا گاڑی میں سے، ہم نے کہا یہ اتنی آپ ایسی یہ دیکھیں یہ کون ہے، کیسے کیسے کپڑے پہن کے تیار ہو کے آئی تھیں، اور یہ دیکھیں یہ بچے یہاں رہ گئے، کچھ بچے چلے گئے، لیکن ابھی یہ ہمارے جو 2 بچے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد روزہ خوشائی میں. آپ لوگ یہ بیٹھیں، تھینک یو سو مچ. ہم کنٹینیو کریں گے. لاہور اور اس کے مضافات میں اذان ہو چکی ہے، کراچی میں ابھی تقریباً 16-17 منٹ باقی ہیں، اور ہمارے مفتی کرام جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑی گرم گرم گفتگو ہو گئی زکوٰۃ کے حوالے سے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ آئی اوپنرز ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کے، اور ضروری بھی ہے. لیکن میں آپ کی اس بات سے اگری کر گیا ہوں کہ ہاں اگر زکوٰۃ دینی ہے تو آپ خود تھوڑا ٹٹولیں، جان پہچان کریں. میں نے بھی جب سسٹم پڑھا حضرت تو وہ سسٹم یہی ملا کہ پہلے رشتہ دار ہیں، پھر قریب قریب کے لوگ ہیں، اور پھر یہ بہترین طریقہ میں نہ بتا دوں اپنے سننے والوں کو زکوٰۃ دینے کا. میں کہتا ہوں کہ آپ 100% مطمئن ہوں گے، کسی دارالعلوم میں جائیں، وہاں 99 کیا 100% غربا اور مسافر طلبا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ہر مہینے کا وہاں کا جو آٹا ہے، چینی ہے، وہ اپنے ذمہ لے لیں، خود پہنچائیں. سال کا 100% یقین بھی ہے، اور وہ جو لقمہ کھا کر اللہ کا قرآن پڑھیں گے وہ الگ سے ثواب ملے گا. فرض بھی ادا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو ثواب ملے گا، آپ یقین کریں طبیعت خوش ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں 3 باتیں عرض کروں گا. ایک سوال آپ نے کیا، شاید تشنگی رہ جائے گی اگر وہ بات پوری نہ ہو. وہ تھا کہ زکوٰۃ کہاں کہاں لگتی ہے، کیا زکوٰۃ سے تعمیرات ہو سکتی ہیں؟ سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، حضرت کا اپنا ہے، حضرت کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے. میرے نزدیک زکوٰۃ تعمیر پہ نہیں لگتی. کوئی بھی تعمیر ہو، مدرسے کی ہو، چیریٹی کی ہو، ہاسپیٹل کی ہو، مسجد کی ہو، کسی بھی تعمیر پہ نہیں لگتی. زکوٰۃ لگتی ہے خوراک پہ، علاج پہ، میڈیسن پہ، طعام پہ، لباس پہ لگتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا سب سے احسن اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی برادری میں تلاش کریں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا افضل ترین نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کرو جس کے ساتھ تمہارا جی نہ چاہے. اللہ. اور وہ تمہارے اقربا میں سے ہو، وہ تمہارا قریبی ہو، تمہارا جی نہ چاہے. ہم اپنے پاؤں کے نزدیک دائیں بائیں لوگوں کو چھوڑ کر ہم ہوائی فضائی جو ہے 36,000 فٹ کی بلندی پر ہم غریب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کیمرہ بڑا ہوتا ہے، ذرا سیٹ بڑا ہوتا ہے، تصویر بڑی ہوتی ہے، پکچر بڑی ہوتی ہے. اور اگلی بات، اگر آپ زکوٰۃ اپنے غربا میں آپ کے کوئی نہیں ہے، برادری میں کوئی نہیں ہے، تو اگلا بہترین طریقہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا، مدارس عربیہ کے طلبہ 100% نہیں، 110% اس کے مستحق ہیں. وہ مسافر بھی ہوتے ہیں پورا سال. آپ یہ دیکھیں مدارس میں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اسے اپنے کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا، کچھ نہیں پتہ ہوتا. مگر تھوڑے عرصے بعد ہم اس بچے کو، اس کے والدین کو جب بغیر کسی فیس کے واپس دیتے ہیں، وہ بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ 7 عشرہ کا قاری ہوتا ہے، وہ 2 حدیث کر کے عالم فاضل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تخصص کر کے وہ مفتی ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ کی زکوٰۃ کے بہترین مصارف آپ کے اقربا رشتہ داروں کے بعد مدارس عربیہ ہیں. اور مدارس عربیہ کے بعد اگلی بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو خاندان سادات ہے، ہمیشہ اس بات کو ہم گول مٹول کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے، فقیروں کو تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، دسترخوان پہ مل جائے گا، اور کوئی جو نا وہ لے جائے گا، کسی کے حصے میں کچھ آئے گا، کسی کے حصے میں کچھ آئے گا. رمضان سیزن کا مہینہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، لینے والوں کے لیے بھی، دینے والوں کے لیے بھی. مگر وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سطح غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے لیے آپ کے میل کچیل نہیں، پاکیزہ، مطیب، صاف، پاک مال سے ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان خاندان سادات کو کون پوچھتا ہے؟ کیا ہم نے اپنے محلے میں کسی سادات کو تلاش کیا ہے کہ یہ اولاد رسول ہے، یہ بنو ہاشم میں سے ہے، بنو عباس میں سے ہے، آل رسول میں سے ہے، اس کی بھی میں کوئی خدمت کروں؟ بھائی آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں ایسا کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہوگا، اس کی بیٹیاں ہوں گی. اور میری ذات کا تجربہ ہے، میں باقی کسی کا نہیں کہتا، میری شادی کروا سکتے ہیں زکوٰۃ سے؟ سوری میں یہ بیچ میں اچکلی میں 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا، آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا.
میری ذات کا تجربہ یہ ہے کہ میں نے جتنے خاندان سادات کے لوگ دیکھے ہیں وہ انتہائی غریب ہوتے ہیں، اور وہ مانگ بھی نہیں سکتے، وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، وہ قسم و پرسی میں ہوتے ہیں، وہ خوددار بھی ہوتے ہیں. ان کو دینے کا ڈبل ثواب ہے، مگر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، پاکیزہ پیسہ انہیں دیں. ابھی مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی، ایک بچہ میرے پاس آیا، وہ حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، کہنے لگا جی میں اپنا کوئی روزگار کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے کسی نے دیے، آپ کو لگ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں سید ہوں. میں کھڑے ہو کے اسے ملا، میں نے ایک دوست سے بات کی، اس دوست نے مجھے کچھ پیسے دے دیے. میں نے کہا یار زکوٰۃ کے پیسے نہیں چاہیے. آپ یقین کریں میرے موبائل میں اس کی پکچر ہے، اس نے آج مجھے اپنی دکان بنا کے تصویریں سینڈ کی کہ جی میں نے اس پیسوں سے پوری دکان بنا لی ہے، اور میری جی الحمدللہ رمضان کی وجہ سے سیل بھی بہت اچھی جا رہی ہے. تو میں پوری قوم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیے، کہیں نہ کہیں آل رسول میں سے کوئی ہوگا، صاف پاک پیسے سے اس کی معاونت کریں اور ضرور کریں. اور اگلی بات جو سوال آپ نے کیا، زکوٰۃ کے پیسے سے شادی، بچیوں کی شادی جو جی زکوٰۃ کے پیسے سے آپ شادی اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے زکوٰۃ کے پیسوں سے شادی کر دیں. اس کو بچی کی شادی کروا رہے ہیں، اس کو مالک بنانا ضروری ہے. ہاں جی. اور اگر بیٹا ہے، بچہ ہے، تو اس کو بھی مالک بنانا ضروری ہے، یعنی ان کی ملکیت کا پیسہ ہوگا. خرچہ آپ کریں گے، آپ ایسے زکوٰۃ نکالیں، ان کو دے دیں، آپ ان سے کہیں بیٹا یہ پیسے آپ کے ہیں لیکن یہ خرچ آپ کی شادی پہ کیے جائیں گے. اچھا تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، پہلے مالک بنایا جائے، مالک ان کو دے دیا جائے، چاہے وہ شادی کریں یا ان کو ٹرانسفر کر دیا آپ نے پیسے بینک اکاؤنٹ میں ان کے، زکوٰۃ ادا ہوگا. اور آپ نے کہا کہ یہ اس کے اہل ہیں، یعنی اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ویسے نہیں کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہو. دیکھیں نا، ہر آدمی جو صاحب نصاب بھی ہوتا ہے، تھوڑے بہت اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن شادی تو ظاہر ہے ایک ایکسٹرا خرچہ ہے، اس کے لیے نہیں ہوتے. اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں کہ جس کے پاس خود صاحب نصاب ہو اور اس کو ایکسٹرا خرچے کے لیے، شادی کے لیے آپ زیادہ پیسے دیں. ہاں بہت غریب ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مسکین ہے، اب آپ اس کو، غریب آدمی، آپ اس کو کہتے ہیں یہ کتنے ہیں، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، دیں، وہ شادی کرے، چاہے کھانا کھائے، چاہے تعمیر کرے. یعنی اگر کوئی غریب اس پیسے سے اپنے گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا بالکل جی. یہ پہلی دفعہ آپ دونوں میں بات ڈیفرنٹ ہوئی ہے. نہیں ڈیفرنٹ نہیں ہوئی، وہ بات کی تھوڑی میں نے ڈیٹیل. شیخ صاحب کی بات سے میں بات آگے کروں گا. جیسے شادی جس کی شادی ہے، اگر وہ واقعتاً غریب ہے تو اسے ہم پیسے دیں تاکہ وہ شادی کو بھی سادگی سے کرو، اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کر لے. یہ نہ ہو کہ شادی ہم کر دیں اس کے بعد پھر وہ مانگتا پھرے، پھر وہ خود بھی ہو اور اپنی بیوی کو بھی اس کام پہ لگائے. نہیں، اس کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ سادگی سے شادی کے بعد اپنا کاروبار کرے. اور انہی کی باتوں سے مجھے ایک بات یاد آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دروازے پہ گھومتا پھرے کہ بھائی مجھے دے دو، ایک ایک چیز مانگتا پھرے، بلکہ فقیر وہ ہے جو اپنے آپ ہے وہ سفید پوش، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے. وہ سب کے سامنے اپنے آپ کو واضح نہیں کرتا کہ میں فقیر ہوں. وہ اپنا رونا نہیں روتا، وہ چھپتا پھرتا ہے اور اس کے بارے میں دوسرے لوگ بتا دیتے کہ یہ واقعتاً سفید پوش ہے. پھر اس بندے کو زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ ہو جائے. بالکل یہ آپ بجا فرما رہے ہیں. اس وقت تو جو پروفیشنلزم چل رہا ہے ہمارے شہروں میں، آپ دیکھیں کہ آپ ادھر اب گائے لٹاتے ہیں کاٹنے کے لیے، اور آپ ایسے دروازے سے باہر دیکھتے ہیں تو وہاں تک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں آپ لوگ کون ہیں بھائی؟ پیشہ ور اور فقیر میں فرق ہے. ہاں فیصل بھائی، میں جو ایک بات میں نے کی ہے، شاید آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں عام روٹین سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا میرے اندر درد اس لیے، آج کی بات ہے. مجھے فون آیا اسلام آباد ایک ادارے کا، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ہمارے بچے آج انہوں نے افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف کھجوریں کھائی ہیں، اور سالن بھی جو تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا، یعنی پورا رج کے روٹی بھی نہیں کھائی. اور اسی کے ساتھ یہ کراچی بیسٹ دسترخوان لگتا ہے، وہاں ڈیلی بکرے کٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان سے جا کر ہم نے کہا خدا کے لیے ہمیں مہینے کا راشن رمضان کا تو دے دو یار. انہوں نے کہا جی اوپر سے پالیسی نہیں ہے، یعنی اس کو اٹھا کر اس کو سمندر میں ڈالو ایسے کھانے کو کہ 7 غریب یتیم طالب علم مدرسے میں بھوکے مر رہے ہیں، اور تم ان کو یہ پابند کر رہے ہو کہ تم ہمارے دسترخوان پہ آ کر بیٹھ کے کھاؤ. اور بدبختو تمہیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ یہ کس قسم کے تم دسترخوان بچھا رہے ہو؟ راشن بھی کر رہے ہیں لوگ، نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ میں آپ کو اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اس سے صرف آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آدھا کلومیٹر.
अच्छा, ज्यादा नहीं है, आधा किलोमीटर। और वहां जो काम करने वाले लड़के हैं उनको पता है कि यार ये मदरसा है और वहां बच्चों की गुर्बत की हालत है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर से हमारे पाबंद है ना, एक सर्टेन रूल बनाया हुआ है, वरना फिर एक को जाता है तो फिर 10 और आ जाते हैं ना मांगने के लिए। नहीं तो वो जो गरीब हैं, अगर आप तहकीक करके, बात तो वहीं पे खत्म हो गई ना, यानी बात तो फिर वहीं पे आकर खड़ी हो गई कि एक तरफ आप जिनका पता ही नहीं है कौन है, आप उनको बकरे काट के खिला रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी जो स्कैंडल है बकरों के, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड चीजें दिखाऊंगा, और अगर मेरे से किसी ने किया ना तो मैं उसको सोशल मीडिया के जरिए से जवाब दूंगा कि आओ बेटा मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये वो जालिम लोग हैं इसका कि मतलब जो तो कुर्बानियों के नाम पर मरी हुई गायें ज़िबा करते हैं ये लोग, ये बकरों के नाम पर जो कुछ इनके स्कैंडल हैं, अल्लाह माफ करे। तो ये मुझे इसलिए आज गुस्सा है कि वो रोग है, वो जो नाज़म है, उसने कहा मुफ्ती साहब ये हालत है इन लोगों की। आप रूल्स की बात कर रहे हैं कि जी ऊपर से रूल्स होते हैं फैसल भाई, इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले अहम है और अल्लाह की रज़ा पीछे रह गई। नहीं हजरत, एक सर्टेन रूल होता है ना। देखिए राशन ड्राइव होती है, मैंने राशन ड्राइव की है कुछ लोगों के साथ मिलके, जिस तरह से जगह जगह जाके हम लोगों ने पहुंचाया है। हमें पता है कोविड के दिनों में ये लोग बहुत, कुछ लोग जो राशन ड्राइव, अभी रमज़ानों में भी राशन ड्राइव शुरू हुई है, लोग पूरे पूरे थैले बना के बाकायदा पहुंचा रहे हैं। फिर अभी एक और बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू किया है, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो ये करते हैं कि वो एक पैकेज बना देते हैं आपको, और वो बड़ा डिस्काउंटेड पैकेज चलिए, होता है। हमें आज एक बात आपके तवज्जुह से ये तो समझ आई ना जी कि अगर हमारा दस्तरखान इन लोगों का लगा होगा और उस पर अच्छा खाना भी होगा, अफ्तारी भी होगी, फ्रूट्स भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, मगर उसके करीब हमारे जो मदारिस दीनिया के मासूम बच्चे होंगे, नहीं वो मुस्तहिक नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो बच्चे अगर वहां चले जाएंगे उनको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो इस तरह का कोई मसला, यही मैं अपनी कौम से कहना चाह रहा था कि तुम लोगों ने जलील करके दस्तरखान को जो तुम्हारे पास आए, यानी एक बेवा उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम बदबख्तों उनको मजबूर कर रहे हो कि वो बेवा के बच्चे आकर तुम्हारे दस्तरखान पे खाएं। वो तुम्हें पता है कि वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं दोगे। वो असल में ये तलाश करने वाली बात आ जाती है। अगर हम असलाफ मैं की साइड नहीं ले रहा हूँ किसी की, लेकिन मैंने कुछ लोगों को काम करते हुए देखा है, इसलिए मैं उस पर बात कर। फैसल भाई, अगर हम असलाफ की सीरत देखें सहाबाए किराम की, वो तो रात की तारीकी में छुप के जाके देते थे ताकि साथ वाले को भी ना पता चले इसको ज़कात दी गई है जी। तो हमारे यहाँ तो ये जब तक कैमरा नहीं होगा तो हम ये बाज जो हमारे चैरिटी इदारे हैं तब तक वो ज़कात नहीं देते। और दूसरा मसला ये है कि आपने वो जो राशन के हवाले से बात की थी, इस हवाले से भी मैं ये बात करना चाहूँ, देखें तहकीक करके आप अपनी तरफ से दें, पूरी तहकीक करके, फिर आप अल्लाह के यहाँ जवाब दें। नहीं है ज़कात हम देते हैं अल्लाह ताला के रूल के, बिल्कुल ज़कात अल्लाह के लिए देनी है, जिस ज़ात के लिए देनी है रूल उसी के फॉलो होंगे। ये नहीं है कि थोड़ा सा आगे बच्चे भूखे और मैं अपने इदारे के रूल को फॉलो करता रहूं। भाई मैं अल्लाह की ज़ात के लिए दे रहा हूं तो फिर मैं वहां क्यों नहीं जा रहा? देखें एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फैसल भाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हुसैन के जो बेटे थे, हज़रत अली के पोते थे, वो जब फोत हुए ना, दुनिया से गए, तो बाद में लोगों को पता चला कि 1700 घराने ऐसे थे कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कंधों पे राशन रख के रात की तारीकी में पहुंचाते थे। अब मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि वहाँ पे कैमरा नहीं था, वो कबूल हो जाएगा? नहीं हज़रत, ये मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन देखें लोग करते हैं, लेकिन आज के वो भी है। हम ये चाहते हैं कि यही करें, हमारे बड़े वही थे। हज़रत एक वक्त था जब कहते थे कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। बिल्कुल। लेकिन आज जो एक ज़माना आ गया, उसमें ये भी आ गया कि अलल एनान आप दो ताकि और लोग आपको हेल्प आउट करें और आप और ज़्यादा लोगों तक पहुँचो। अब उसमें कौन अपना फ़ायदा उठा रहा है, ये देखें। बस मैं एक बात कहता हूँ, आप पॉइंट पे आ गए। मैं पॉइंट पे हूँ। आप पॉइंट पे आ गए। बात कहता हूँ, अगर कोई हज़रत गलत कर रहा है ना, जी अल्लाह के हुजूर उसने जवाब तो देना ही देना है, और उसकी पकड़ ज्यादा हो जाती है। इसी की मुआशरे में हम निशानदेही करना चाहते हैं कि जो सही के नाम पे गलत कर रहा है, हाँ, इसकी निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या पता कोई सही कर रहा है और हम उसको कहीं खुदा ना खास्ता गलत ना कहते। नहीं बगैर प्रूफ के तो ये तो बदगुमानी, बदजुबानी, बदनिगाही, ये तो वैसे बहुत बड़ा जुर्म है। मैं यहाँ भी ये भी अर्ज कर दूं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि ओ जी उलमा ये कर गए, उलमा ये कर गए। मैं अपने तमाम कौम से ये गुजारिश करूँगा, यार हम बहुत गुनाहगार हैं, मान लिया सारा,
پر اتنا سوچیں کہ روزانہ صبح و شام ہم آپ لوگوں کو قبر قیامت سارا بتاتے ہیں. یار ہم اتنے بدبخت ہیں, ہمیں اپنی قبر کا پتہ نہیں ہے, یعنی ہمیں قیامت کا پتہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ ہے کہ یار ہمارے لیے جہنم کے کیا عذاب ہیں, یعنی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے قبر کے اندر کتنا سخت عذاب ہے. کم از کم اتنا سوچا جائے کہ یار یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو باقی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر ہم کسی پہ بلیم کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اگر ظلم سامنے ہو رہا ہو اور ہم اس پر نہ بولیں تو پھر ہم سے بڑا گونگا شیطان کوئی نہیں ہے. کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ جو ظلم کو سامنے دیکھے اور پھر وہ نہ بولے وہ گونگا شیطان ہے؟ بالکل. تو پھر گونگی شیطانی, یعنی آج اگر میری گفتگو سن کر 10 بندوں نے نیت کی کہ یار آج کے بعد ہم زکوٰۃ اپنی خود تحقیق کر کے دیں گے, بھائی جان میرا تو گیا, میرا تو پروگرام لگ گیا, جسے کہتے ہیں نا پہنچ گیا اپنی جگہ. آپ کو ہم سب کو فائدہ تو پہنچ گیا کہ نہیں جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں قوم تک. جی بالکل. وہ یہ کہ یار اگر نماز پہ آپ کی اتنا کوشش ہے, آپ حج کے لیے روزے پہ, تو زکوٰۃ پہ کیوں نہیں؟ زکوٰۃ پہ کیوں آپ لوگ اتنے سست ہو یار؟ یہ بھی ان قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ ایسے لوگوں کو آپ تلاش کرو کہ لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کر رہے ہیں, سفید پوش ہیں. اور ہم کس کو دے رہے ہیں کہ جو جناب والا ہاتھ باندھ کر ہمارے بوئے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, حضور ہم اتنے پروجیکٹ چلا رہے ہیں آپ ہمیں دے دیں, اور ہم نکال کے چیک کروڑوں میں دے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے, یہ پوچھتے کہ بھائی کہاں کہاں لگا رہے ہو تم لوگ, یا مجھے دکھاؤ میری زکوٰۃ تم نے کہاں لگائی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو بات کی آج میں یہ بھی آنکھیں کھول رہا ہوں قوم کی, یہ میں باتیں خود کر رہا ہوں, سنیں سارے. ماشاءاللہ آپ نے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے, کیونکہ کسی کا نام نہیں لے رہا, آپ نے 1 کروڑ روپے اکٹھا کیا. کتنا؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ. 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ روپے کے آپ نے تھیلے خریدے آٹے کے, وہ تو ٹرکوں کے ٹرک آ گئے. آپ نے ان کو تھیلے پیکٹ بنائے, وہ تو 1000 پیکٹ بن گیا. ٹھیک ہے. وہ جو باقی تھا پیسہ وہ اٹھا کر آپ کر دیا, ڈسپلے تو ہو گئے کہ یار ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. او یار یہ بھی تو دیکھو کھربوں روپے جمع ہو رہے ہیں, لگ کتنے رہے ہیں, کدھر لگ رہے ہیں؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کھربوں جمع ہو رہے ہیں تو پھر کتنا لگ رہا ہے. ہوتا ہے میرے خیال سے ان کے وہ ساری چیزیں کچھ ہیں جو پتہ نہیں, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں جی, ہم نے آپ کے پاس ثبوت ہوں گے, آپ اسی لیے بات کر رہے ہیں. بالکل. میں یہ دیکھیں اتنے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اداروں کو نیشنل اس پہ کہا تھا ادارے میرے سے رابطہ کریں. ظلم عظیم ہے, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرتے ہیں. دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے میں یہ کہہ رہا ہوں, حضرت وہاں پہ بھی تو کچھ علماء ہی بیٹھے ہوئے ہیں. علماء سارے نہیں ہیں. علماء پگڑی پہن کے یا جھبا پہن کے وہ عالم نہیں ہیں. اب مثلا یہ ٹوپی پہن کے آئے ہیں, ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں آپ, وہ لگ تو ادھر باہر نکلیں گے کہیں گے حضرت علامہ مفتی حسن مصطفیٰ, کیا اسم شریف ہے اس میں گرامی کیا آپ کو؟ فیصل حسن. تو ٹھیک ہے, دیکھنے والا کہے گا مفتی صاحب گئے, لیکن وہ علامہ مفتی نہیں ہے, وہ ثنا خان رسول ہیں. اسی طرح یہاں وہ داڑھی والے حضرت صاحب ہیں, وہ صرف ایک 3 میٹر کا امامہ ہی پہنا ہے نا, لو بھائی مفتی بن گیا. اچھا میں اس پہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس وقت جو بھی سن رہے ہوں گے, اگر یہ بات آگے تک پہنچی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں تو آپ رابطہ کر کے یہ بالکل آپ فیصلہ کروائیے اس چیز کو. تو نام ہی کسی کا نہیں لیا. ریزرویشن دور کر سکتے ہیں اگر ان کے یہاں کوئی کمی بیشی ہے. بھائی دنیا کے کسی شخص کو میری بات پر اعتراض ہو, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, دنیا کے کسی شخص کو ہم سے وہ رابطہ کرے, ہم ہر چیز ود پروف اس کو واٹس ایپ پہ دیں گے. اس سے بڑی کھلی بات کیا ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی بات فرمائی کہ وہاں بھی علماء بیٹھے ہیں, تو اس حوالے سے مجھے ایک وقوع یاد آیا کہ جنرل مشرف صاحب نے کسی زمانے میں کہا کہ مولوی چور ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب اس وقت اسمبلی میں ہوتے تھے مرحوم, انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا مشرف صاحب مولوی چور نہیں ہے, چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے جی. واہ واہ واہ. میں اس لیے آپ کو یاد ہوگا تحقیق ہونا ضروری ہے. بالکل, دستار کی ہر رگ کی تحقیق ہونا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ ایک پروگرام کر رہے تھے, اس میں میں نے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہی تھی. تحقیق ہے لازم, ہاں, دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں. واہ واہ. حضرت جاتے جاتے, کیونکہ پھر ہم اذان مغرب کی طرف بڑھیں گے, کوئی 2 الفاظ زکوٰۃ کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے ہم ختم کریں. پھر
ज़कात के हवाले से जैसे शेखैन ने बात की है कि हम तहकीक करें, और फिर जैसे आपने भी बात की कि उलमा, देखें आलिम के लिए अगर हम किसी को आलिम समझते हैं तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी तहकीक करें, उसने पढ़ा कहाँ से, उसके मशाइख कौन से हैं। जी, अगर उसके उस्ताद का पता होगा फिर ही उस बंदे को हम आलिम समझेंगे। नहीं, एक बंदे का हमें पता ही नहीं उसने पढ़ा कहाँ से है, वो आया किधर से है, और वो आके हमसे ज़कात के पैसे इकट्ठे इसलिए कर रहा है कि मैं आलिम दीन हूँ, मैं फ़लाँ ये काम कर रहा हूँ। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी, हर काम, देखें पैसा हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं फैसल भाई, बड़ी मेहनत से पैसा हम कमाते हैं, और इतनी मेहनत से कमा के इतने बड़े अजर के लिए हम थोड़ी सी सुस्ती करते हैं और वो हमारा पैसा हकदारों तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल। अगर हम थोड़ी जितनी मेहनत हम कमाने में करते हैं उसका आधा% हिस्सा हम देने में कर लेना, ना आधे से भी आधा। आधे से भी आधा, आपने तो नात कमाल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। लेकिन अब हम अज़ान मगरिब की तरफ बढ़ेंगे, वापस आते हैं तो इफ्तारी का वक्त हो जाएगा। हमारे साथ रहिए।